والإسلام ديني ومحمدا رسول الله کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اتباع کریں اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والا ہے وہ کون شخص ہے؟ جو کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ اتباع سنت یہ حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع ہے، متبع سنت یہ حقیقت میں ایمان والا ہے، ایمان لانے کے بعد جو عمل کرتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو۔ اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، حتیٰ کہ کھانا اگر کھلانا ہے تو بھی سنت کے مطابق، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کھانا کھلانے میں کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کھانا کھلانا، یا پھر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کھانا کھلاتے ہوئے تو ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اب ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں اس عنوان سے دعوتیں ہوتی ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر خوب دعوتیں ہوتی ہیں اس مہینے میں، اور خوب خرچہ ہوتا ہے، خوب اہتمام ہوتا ہے، خوب محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اس کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو بنیاد بنا کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں، ان کے ہم نے کس عمل کی اتباع کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کی زندگی میں کرامتوں کا ظہور بہت زیادہ ہوا ہے، عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن ہم اپنے ایک بیان میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کرامتوں کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، اصل کرامتیں نہیں ہیں، اصل اتباع سنت ہے ہر معاملے میں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یہ صرف ربیع الثانی میں ہی کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ جب ان کو موقع ملتا تھا حسب حیثیت کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس کا تعلق صرف ربیع الثانی کے مہینے سے نہیں تھا، اور اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایسا کیا بھی کرتے تھے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تو لہذا ہمیں اس عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے یا نہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، ہمیں بھی اس کو بنیاد بنانا چاہیے یا نہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہوگا یا نہیں۔ تو میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے کسی بھی بزرگ کی اس وقت اتباع کرنی ہے، اس عمل میں اتباع کرنی ہے کہ جب کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ کھانا کھلانے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلایا جائے، لیکن کھانا کھلانا کسی مہینے کے ساتھ یا کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مہینے کی تاریخ کو مقرر کر کے یا کسی مہینے کے مقرر کر کے کھانا کھلایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا کھلانے کی مطلقاً ترغیب دی ہے۔ ہاں، بعض کھانے ایسے ہیں جو اوقات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے ولیمہ ہے، اس کا تعلق نکاح سے کہ نکاح کے بعد نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اس کے بعد ولیمے کی دعوت کی جائے، یہ سنت ہے۔ عقیقے کا کھانا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے مہمان آپ کے گھر میں آئے، ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور
شکرانے کے طور پر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، شکرانے کے طور پر کھانا کھلانا یہ بھی سنت ہے، اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے اس پہ حیثیت آپ کھانا کھلائیں۔ اس کے علاوہ جو کھانے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلانا وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے اس مہینے کی اس تاریخ کو کھانا کھلایا تو لہذا ہم بھی کھانا کھلائیں۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں بنایا، اس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا۔ جب اس کا پابند اور مکلف نہیں بنایا، اس پر عمل کرنا اور اس کی ترغیب دینا اور اس کا اہتمام کرنا یہ بھی خلاف شریعت ہوگا، خلاف سنت ہوگا۔ جب ایک چیز خلاف شریعت اور خلاف سنت ہو گئی تو اس سے بچنے کا حکم ہے۔ کیسے خلاف شریعت ہوئی اور کیسے خلاف سنت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی 11 ربیع الثانی کے متعلق یا ربیع الثانی کے متعلق یا کسی بھی خاص مہینے کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیا، فلانا مہینہ ہے لہذا کھانا کھلاؤ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعمال کی بھی ترغیب دی ہے اور روزہ کھلوانے کی بھی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اجر کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کھلانے کی بھی ترغیب دی ہے اور اعمال کی بھی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا خاص مہینہ نظر نہیں آتا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے کھانا کھلانے کی تعلیم دی ہو یا کسی دعوت کی تعلیم دی ہو، دعوت کے اہتمام کی تعلیم دی ہو۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں، ہاں جہاں آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا وہ ہم کریں، جو دعوت سنت کے مطابق ہوگی وہ ہم کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ جو دعوت سنت کے مطابق نہیں ہوگی، جو کھانا سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے، کتنی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد ایک نوالا گیا، ایک نوالا وہ بھی 3 دن کے بعد۔ پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے غلام نے جس کی نسبت سے لقمہ ان کے پیٹ میں گیا، تو اس غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی شرط لگائی تھی، اس سے کچھ پیسے ملے تھے، اس سے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقمہ کھلایا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پانی پیا، اس لیے پانی پیا تاکہ مجھے الٹی لگے اور وہ نوالا بھی باہر آ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، احتیاط کا یہ عالم تھا کھانے پینے میں۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کھجور پڑی ہوئی نظر آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ کھجور نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اب آپ اندازہ کریں۔ تو کھانا کھلانا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ باقاعدہ عبادت ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت شریعت کا حصہ بنے گا اور اس وقت عبادت بنے گی جب یہ کھانا کھلانا سنت کے مطابق ہو۔ اگر کھانا سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو سنت کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو، آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہو، کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو، تو ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ملتا۔ اگرچہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ نے ایسا کیا ہوگا، کھلایا ہوگا، تو انہوں نے صرف یہی نہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے میں کھلایا، بلکہ اللہ والوں کی عادت تھی، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں 2 صفت ان کے سب کے اندر، تمام کے اندر مشترکہ رہی ہے۔ ایک تو سخاوت، دوسرا تہجد کا اہتمام۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صاحب کرامت تھے، صاحب کشف تھے۔ اللہ نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی تھی، سخاوت بھی خوب عطا فرمائی تھی، اور اپنے وقت کے تاجر بھی تھے، اللہ نے مال بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ تو جو تاجر ہو اور اللہ کا ولی ہو تو کیا وہ صرف اور صرف ربیع الثانی کے مہینے میں کھانا کھلائے گا؟ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم بھی کھلاتے ہیں، لیکن ہم خود بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں
جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ روزانہ ہی کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، کوئی ہفتے میں ایک دن کھلاتا ہے، کوئی مہینے میں ایک دن کھلاتا ہے، تو روزانہ کھلانے والے بھی ہیں، ہفتے میں کھلانے والے بھی ہیں، مہینے میں کھلانے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ کہ بس کسی طریقے سے کوئی بھوکا نہ رہے، بھوکے کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، یہ مقصد ہے۔ اور اس کا تعلق ربیع الثانی کے مہینے سے نہیں ہے۔ یا ہم نے دعوت کر کے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کرنی ہے تو اس کا بھی تعلق ربیع الثانی کے مہینے سے نہیں ہے۔ اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ نے اس کا اہتمام کیا بھی ہے تو ہمیں کسی بھی بزرگ کے اس عمل کی اتباع کا حکم ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو ہم اس بزرگ کے اس عمل کی اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔